سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر راجہ صدر الدین مرحوم الطاف بیگم، محمد نصر اللہ خان، مسعودہ بیگم، راجہ محمد اسلم اختر قریشی، کشور سلطانہ سمیہ جاوید، باقر علی اقبال بیگم، عذرا سکندر، فتح محمد علی عباس کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الاخلاص والذکر والمجلس والنذر بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح جمیع المنظورین۔ اللہم اغفر ذنوبہم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبي وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ برادران و خواہران اسلام، برادران جناب سجاد حسین راجہ صاحب کے دولت خانہ پر سالانہ مجلس عزا کا عنوان سخن سلام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ سلام 43 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے پیس، اور اسی طرح سلام کے جو دیگر الفاظ ہیں ان میں ہے تحیہ، جیسے تحیہ ایک مسجد ہے، مسجد پر آپ سلام کرتے ہیں، بے جان پہ بھی سلام ہے اگر وہ لاوارث نہ ہو۔ کیا کہنے حضور؟ قرآن مجید نے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا، اسے کہتے ہیں تسلیم۔ سلام اور تسلیم یہ سلمہ یسلمو کے دو مصدر آتے ہیں۔ سلام کا بھی وہی معنی ہے جو تسلیم کا معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا
ایک اور لفظ بھی ہے، وہ ہے سلم۔ اب ان چاروں الفاظ کا تذکرہ آج کی تقریر میں ہو رہا ہے، جس آیت کو عنوان سخن قرار دیا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کریں، طیبین، کہ ان کے دامن پہ کوئی بدنما داغ نہ ہو، یقولون، تو ڈرانے والے فرشتے آ کر کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے لیے سلامتی ہو، تمہارے لیے پیس ہو، تمہارے لیے کمفرٹ ہو، تمہارے لیے ریلیکسیشن ہو۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، تمہارے ادخلوا الجنت، تم قبر میں نہیں جا رہے ہو، بشارت ہو تم جنت میں جا رہے ہو۔ بما کنتم تعملون، اللہ نے تمہارے عمل کے بدلے تمہاری قبر کو جنت بنا دیا۔ محمد آل محمد صلوات ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، اگر کوئی آپ پہ سلام کر رہا ہو تو اسے کافر نہ کہنا۔ یہ فکر قرآن ہے کہ منکر سلام کافر ہوتے ہیں، مقر سلام کافر نہیں ہوتے۔ ہوا اس طرح کہ اسامہ بن زید بن حارثہ کی سربراہی میں ایک لشکر گیا، کل 86 معرکوں میں صرف ایک لشکر ہے جو غلام زادے کی سربراہی میں گیا ہے۔ 84 مولا علی کی سربراہی میں گئے، اور ایک تبوک کا لشکر خود حضور کی سربراہی میں گیا، اور یہ جو غلام جا رہا تھا تو اسے کہا سنبھل کے جانا، اور اتنا عظیم تھا یہ غلام کہ کہا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، جو اسامہ بن زید بن حارثہ کے لشکر سے پیٹھ دکھا دے، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ اب یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تو حضور کا ہو نہیں سکتا کہ جو اسامہ کے لشکر سے بھاگے وہ تو لعنت اللہ علیہ ہو، اور جو میرے لشکر سے بھاگے وہ رحمت اللہ علیہ۔ یہ کیونکہ غلام زادے تھے لہذا وہاں گئے اور ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، زمانہ رسول کے انسان سے بھی ہوتی تھی، ہم سے بھی ہوتی ہے۔ غلطی نہیں ہوتی تو معصوم سے نہیں ہوتی، بے شک بے شک غلطی ہو گئی، غلط بندہ مار کے آ گئے، وہیں سے لفظ اسامہ بدنام ہو گئے۔ کیا کہنے والا ہے؟ جی ہاں، وہ غلط بندہ مار کے آ گئے، وہ بیچارہ مسلمان تھا، پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، اور اوپر سے وہ کہہ رہا تھا سلام علیکم، بھائیو آ گئے ہو تو میرا سلام ہو۔ انہوں نے کہا تیر مار دو، یہ پریٹینڈ کر رہا ہے، دل سے مسلمان نہیں۔ آئے تو کہا ہم تو فتح کر کے آ گئے ہیں یا رسول اللہ۔ کہا آپ کو کیا مبارک دوں؟ کہا مبارک دیجئے۔ کہا مبارک دوں یا تعزیت پیش کروں؟ اس لیے کہ یہ جبریل تو آپ کی ملامت کی آیت لے آئے، اور آیت یہ ہے کہ جب وہ کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوں، آپ کو کس نے حق دیا تھا دل پڑھے؟ سمجھے ہیں؟ کفر کے فتووں کی فیکٹریاں اب نہیں چلی، زمانہ رسول سے آ رہی ہے۔ تو یہاں کہا جو سلام کرے اسے کافر نہ کہنا، اور پھر ارشاد ہوتا ہے یلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ سلام ہو،
جی جنت میں ہمیشہ سلام ہوتا ہے. ادخلوا فیہا بسلام آمنین. اے جنتیو جنت میں داخل ہو جاؤ سلام کے ساتھ اور امن کے ساتھ. لا یسمعون فیہا الا, نہیں سنیں گے وہ جنت میں کچھ نہیں سنیں گے سوائے سلام کے. تعصیماً ولا, نہ کوئی وہاں پر گناہ کی بات سنیں گے نہ کوئی اور بات. الا قیلاً سلاما, جنتی سنیں گے تو صرف سلام. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جن کو دنیا میں لوگ غریب سمجھ کے یا محب اہل بیت سمجھ کے سلام نہیں کرتے ہوں گے, فرشتوں کی باری نہیں آئے گی قیامت میں انہیں سلام کرتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے ان پہ سلام کریں گے اور کہیں گے کہ سلام ہو تم پر اے نیک لوگو, صبر کے بدلے تم نے کتنا اچھا سودا اللہ سے کر لیا. تو ایک بات طے ہو گئی کہ جنت میں سلام ہی سلام ہے, بے شک سلام کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تبھی تو سورہ یونس نے آواز دی کہ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. یہ عجیب منزل فکر ہے کہ یہ جو جنتی ہیں وہ جب جنت میں پہنچیں گے تو کہیں گے سبحانک اللہم, سبحان اللہ. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ دَعْوَاهُمْ سبحانک اللہم. نعرہ ہوگا جنتیوں کا جنت میں پہنچ کر سبحان اللہ, اور خیریت پوچھنے کا طریقہ ہوگا سلام. وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو جنتی کی 3 نشانیاں آ گئیں. نعمت پا کے سبحان اللہ کہنا, اتمام نعمت پہ الحمدللہ کہنا اور سلام کرنا. میں نے جب سے مجلس حسین میں قدم رکھا ہے بچپن سے, ادھر ذاکر نے, خطیب نے, مقرر نے, عالم نے نکتہ پڑھا, نعمت سمجھ کے ہم نے کہا سبحان اللہ. مجلس کیسی ہوئی راجہ صاحب, انہوں نے کہا الحمدللہ. مجلس ختم ہوئی تو ہم نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ تو جنتیوں کی نشانیاں تھی, مجلس کی تو نہیں. تو پتہ چلا باقی لوگوں کا جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. حسین کے عزاداروں کا فیصلہ عرش فرش. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام علیکم. اعراف پر 3 مرد کھڑے ہوں گے اور وہ مرد پیشانیوں پہ لوگوں کی جنت کے آثار پڑھ کے کہیں گے آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب مفسرین نے لکھا کہ کون ہوں گے؟ حمزہ سید الشہداء ہوں گے, حضرت عباس ابن عبد المطلب ہوں گے اور حضرت علی علیہ السلام ہوں گے. یہ 3 لوگ اعراف پہ کھڑے ہو کر جنتیوں کی نشانیاں پہچان کے جنتیوں سے کہیں گے جنت میں چلے جاؤ. یہ جگہ جگہ فتویٰ لگانے والے کہ کسی اور کی اللہ کے علاوہ انوالومنٹ نہ ہو, جنت میں داخلے کی انوالومنٹ بھی علی کی ہے. کچھ ملاحظہ فرما رہے, وہ سلام کر کے داخل کریں گے, کہیں گے سلام ہو تم پر. تو جنتیوں کی نشانی ہو گئی سلام. تبھی تو حدیث بھی سرکار نے پوچھا الا ادلکم خیر اخلاق الدنیا والآخرہ. اے لوگو میں آج تمہیں بتا دوں دنیا اور آخرت میں افضل اخلاق کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا افشاء السلام, اپنے بھائی بہن پہ سلام کرنے میں بخل نہ کرو.
کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں سرکار بخیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا البخیل من بخل بالسلام، بخیل اسے کہتے ہیں کہ جو پیسہ دے نہ دے سلام میں بھی بخل کرے۔ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اسی نبی نے کہا اذکروا موتاکم بالخیر، صرف زندوں تک محدود نہ رہنا، خیر سے مردوں کو بھی یاد کرنا۔ تو بخیل وہ ہیں جو نہ زندوں پہ سلام کرتے ہیں نہ مردوں پہ سلام۔ کچھ مولانا فرمایا آپ نے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ بندوں کے ساتھ اپنی پریسٹیج کے مطابق اور اپنی ڈگنیٹی کے مطابق شریک ہوتا ہے۔ لا شریک ہے، وہ بالکل لا شریک ہے۔ ذرا سن لیجئے، ان میں یہی ایک آیت تھی جو میں نے تلاوت کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں اللہ بندوں کے ساتھ ڈفرنس کے ساتھ شریک ہے۔ یہ ایک مفتی صاحب نے کالم لکھا ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو حضور سے بڑھا دیتے ہیں، ہرگز نہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید و سردار سمجھتے ہیں، مولا کائنات کے بھی، بی بی بطول عذرا کے بھی، اور حسن و حسین کے بھی۔ کوئی یہ نہ لکھے اور کوئی نہ یہ سمجھے کہ نعوذ باللہ ہماری مجالس میں حضور کی انسلٹ ہوتی ہے۔ ہم نے ہی تو حضور کی شان لوگوں کو بتائی ہے، اس لیے کہ دنیا حضور میں نقائص تلاش کرتی رہی، ہم وکیل صفائی بن کے حضور کی شان بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس لیے کہ دنیا کے بزرگوں کا لیول اتنا کم تھا کہ انہوں نے سمجھا یہ لیول حضور تک تو پہنچ نہیں سکتا، حضور کو ہی نیچے کھینچ لو۔ اور ہمارے بزرگوں کا لیول یہ ہے، وہ کہتے ہیں اولنا محمد اوسطنا محمد۔ آپ یہ بتائیے گا، بزرگ تشریف فرما ہے، سادات و مومنین ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، امام حسین کے عزادار بیٹھے ہیں، میرے شیعہ سنی مسلمان بھائی بہنیں بھی تشریف فرما ہے۔ ایمان سے بتائیے کس انسٹیٹیوٹ میں آپ نے پڑھا تھا، کس کالج میں، کس اسکول میں، کس یونیورسٹی میں، کس سیمینری میں کہ اگر تسلیمہ کا لفظ آئے تو آپ نے درود بھیجنا؟ کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ یہ پڑھا تو کہیں نہیں نا۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ پورے قرآن کی 2 آیتیں ایسی ہیں کہ آپ ٹوٹ کے صلوات بھیجتے ہیں، ایک یہ، دوسری انما یرید اللہ لیذھب عنکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پورا قرآن پڑھے ٹوٹ کے کوئی صلوات نہیں بھیجتا ہے۔ یہ حالانکہ صلوات کی آیتوں تو اور بھی بہت ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ دیکھیے صلوات ہے قرآن میں بہت ہے، صلوات کے مشتقات، مگر یہی 2 آیتیں آپ پڑھتے ہیں تو ایک دم سارا مجمع گونج کے صلوات بھیجتا ہے۔ گویا کانشس میں ہمیں یہ پتا ہے جو طہارت والے ہیں وہی صلوات کے مستحق ہیں، جو صلوات کے مستحق ہیں وہی طہارت اللہ اس میں اب شریک ہے۔ یہ ذرا ڈر کے جملہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی قطع و برید کر کے کہیں انٹرنیٹ پہ نہ ڈال دیں، آج کل ڈال دیتے ہیں، ڈیفرنس کے ساتھ، اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، اپنی پریولیج کے ساتھ، حفظ مراتب کے ساتھ اللہ بندوں کے ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ وہ حفظ مراتب کیا ہے؟ حضور نے وضاحت کی کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، توجہ فرمائیے گا، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجو۔ کہ اللہ درود بھیجتا ہے، وہ ایصال الرحمت کرتا ہے، وہ رحمت بھیجتا ہے۔ فرشتے اور بندے درود بھیجتے ہیں، وہ اپنے لیے طلب رحمت کرتے ہیں۔ یہ ڈیمانڈ اینڈ
سپلائی کا فرق ہے، آپ خالق و مخلوق میں فرق ہی نہیں سمجھ رہے. کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ واہ سبحان اللہ. کچھ ملاحظہ کر لیا؟ اب یہ اس میں اللہ شامل ہے، شریک ہے. ڈفرنس کے ساتھ دوسری چیز جس میں اللہ شریک ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو حق والوں کا حق وضاحتوں کے بعد چھپا دیتے ہیں. کتاب میں وضاحت ہو گئی ہے پھر بھی چھپاتے ہیں. حق والوں کا حق جو چھپاتے ہیں، وضاحت سے کہہ دوں، جو غاصبان حق ہے، جو غاصبان حق ہیں ان پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بندے بھی لعنت کرتے ہیں. تو اب ایک اور چیز آ گئی جس میں اللہ ڈفرنس کے ساتھ شریک ہو گیا. لعنت کرنے میں اللہ شریک ہو گیا. ڈفرنس یہ ہے ہم ماحول دیکھ کے کرتے ہیں، وہ کھلے میدان میں حارث کو پتھر مار کے کرتے ہیں. آپ نے یہ لعنت کرنے میں شریک. اور تیسری چیز جس میں اللہ شریک ہے، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. میرے حبیب کہہ دیجئے اگر یہ آپ کی امت بھی چاہتی ہے کہ بنی اسرائیل کی نعمتیں ان کو بھی مل جائیں، من و سلوہ ان کو بھی مل جائے، باڈیز ان کی بھی قبر میں خراب نہ ہو، ان کو بھی برکت رزق و برکت مال و برکت اولاد و عمر مل جائے، تو یہ ایک کام کریں. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ بھی کسی کا انتظار کریں، میں اللہ بھی اسی کا انتظار کر رہا ہوں. تو تین چیزیں سمجھ میں آ گئی جن میں اللہ ڈفرنس کے ساتھ شریک ہے: درود بھیجنے میں، بروں پہ لعنت کرنے میں، اور کسی کے انتظار میں. اب اگر کوئی پوچھے اس سلام کی مجلس میں کہ کون سا اسلام ہے جو سلام والا ہے، جو صحیح فرقہ کون سا ہے، صحیح مذہب کون سا ہے، قرآنی فرقہ کون سا ہے، تو کم از کم وہی فرقہ قرآنی ہوگا کہ جس میں یہ تین رسمیں ہو، رسم صلوات بھی ہو، رسم لعنت بھی ہو، رسم انتظار. کیا کہنے ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. قرآن مجید میں یہ آیت ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها. اگر کوئی بھی تم پہ سلام کرے تو سلام کا جواب اچھا دینا. جی یہ غصے میں آج کل میں دیکھتا ہوں ایسے غصے میں جواب آ رہے ہیں، اللہ کی پناہ. غصے میں نہیں، احسن میں، ایکسلنٹ انداز میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم والتصافح. جب ایک دوسرے سے ملو تو ملو سلام کے ذریعے اور مصافحہ کے ذریعے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے سلام کی جگہ ہائے نے لے لی، مصافحہ کی جگہ وائے نے لے لی. کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ واہ واہ واہ. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نا. حضور کا تو حکم یہ تھا کہ بالتسلیم، سلام کے ساتھ، والتصافح اور مصافحہ، مصافحہ کے ساتھ. مصافحہ اس لپیٹنے کو کہتے ہیں، یہ امریکن سٹائل میں یہ. جی ہاں، یہ مصافحہ نہیں ہوتا. جی ہاں، وہ ملو تو سلام کے ذریعے، ملو تو مصافحہ کے ذریعے. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، وَإِذَا تَفَرَّقْتُمْ، اور جب جدا ہونے لگو، تَفَرَّقُوا بِالْإِسْتِغْفَارِ، تو استغفار کی تسبیح پڑھ کے جدا ہونا. نہ معلوم کتنے گناہ کیے ہیں اس نشست میں. دور حاضر کی نشاندہی کر رہے ہیں حضور کہ کوئی محفل گناہ سے خالی نہیں. کیا کہنے حضور؟ کیا کہنے؟ جدا ہو تو استغفار کے ساتھ. جی تو یہ ایٹیکیٹس ہیں. تبھی تو حکم ہوتا ہے کہ اذا دخلتم بیوتا، اگر تم گھروں میں داخل ہو، سلموا علی انفسکم،
تو اپنے آپ پہ سلام کرو. ذرا غور فرمائیں, پوری ہسٹری میں مجھے کوئی ایسی روایت نہ ملی, صرف ایک صحابی علی کا ایسا ملا کہ جو علی کے سب سے بڑے سیاسی حریف کے دربار میں پیش ہوا. ترماح نام ہے. کہا کہ سلام کرو, کہا کہ اس پہ تو سلام نہیں کروں گا جس کو نبی نے واجب اللعنت کیا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ صاحب ماشاءاللہ. آیت ایک اور پڑھ دوں, اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا. اے میرے حبیب, جب وہ لوگ آپ کے پاس آئے نا جو ہماری آیتوں کے مؤمن ہیں, فقل سلام علیکم, تو ان کے سلام کا انتظار نہ کرنا, آپ انہیں سلام کہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بہت خوب بہت خوب. کچھ تو ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ جن کے لیے حضور کو حکم ہے کہ تم بھی سلام کہو میرے, تم بھی سلام کہنا. تیری ماں سے کہا کہ اس حاکم پہ, بادشاہ پہ, اس ڈکٹیٹر پہ سلام کر. آیت ہے نا ذہن میں کہ جب بھی خالی گھروں میں داخل ہو تو تم اس وقت اپنے اوپر سلام کرنا. کہ سلام کریں کہ والسلام علیہ. ترماں کہتے ہیں اس پہ تو نہیں, سلام ہو مجھ پہ. اللہ اکبر. کیا جملہ بدلنا پڑے گا, خود پہ نہیں. یہاں خود پہ دربار ہے کہ پھر بھی میں نے علی سے سیکھا ہے والسلام علی من اتبع الہدی. علی اپنے دشمن کو جب بھی خط لکھتے تھے تو یہ لکھتے تھے سلام اس پہ ہو جو ہدایت کا تابع ہو. ملاحظہ کیا ہے آپ حضرات نے. اس لیے دیکھیے آپ نماز پڑھ رہے تھے, بعض جگہوں میں منع ہے سلام, یعنی منع سے مراد مکروہ ہے, حرام نہیں, مکروہ ہے. ان میں سے ایک یہ, نماز کی جگہ اگر نماز میں ہو تو سلام نہ کرو تاکہ اسے زحمت جواب نہ ہو, مگر اگر سلام کر دیا ہے, جواب دینا, اگر سلام کر دیا ہے تو اللہ کہتا ہے میری شریعت 2 قدم پیچھے ہٹ جائے, تمہارے ٹرمز ٹھیک رہے. سبحان اللہ. ہماری نماز میں انٹرپشن ہو جائے تمہارے تعلقات خراب. سبحان اللہ. شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے, یہ چھوٹ ہے. ابھی ہمارے قسیم صاحب نے تو ماشاءاللہ پنجاب والوں کی مدد سرائی فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھلے وہ پنجاب والے صحیح سلام نہ کریں, کرتے دل سے کرتے ہیں. کیا کہہ رہے حضور؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علی شہنشاہ, حسین بادشاہ. ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک بہت بڑے شاعر اعظم جو ہمارے آقا کے بھی بڑے خاص ہیں, آقا کے تو سبھی خاص ہوتے ہیں, وہ بڑے عظیم شاعر ہیں, آج بھی ہیں, بہت ٹاپ کے اور بڑی ناک والے اور بڑے بہت ہی ٹاپ کے, سمجھ لیجئے پورے نارتھ امریکہ بلکہ دنیا میں. تو ایک اور شاعر تھے بڑے بہت ہی ملنگ طرز کے, سچے میاں. میرے سامنے انہوں نے پوچھا, ان بڑے صاحب نے, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی, آپ پڑھتے ہیں تو مجمع اٹھ جاتا ہے, میں اتنا بڑا پڑھ رہا ہوں تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا. تو سچے نے کہا فرق ہے, تم یہاں سے پڑھتے ہو, میں یہاں سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ, کیا کہہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ سلام. اور عجیب منظر فکر یہ ہے کہ اس کو بھی توجہ کے ساتھ سنتے چلے جزاک اللہ, کہ قرآن مجید نے سلام پر بڑی بحث کی ہے. مثلا خود امام حسین علیہ السلام نے جزاک اللہ. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, جب مدین کے قریب پہنچے موسیٰ تو کہنے لگے عسیٰ ربی ان یہدینی
सवा अस्सबील, अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएगा। गए हैं तो सलाम करते हुए गए। वह तरीका मूसा का ये था कि सलाम करके जाएं, सलाम करके दाखिल हो। हुसैन इब्न अली सलाम करके निकले, सलाम करके दाखिल हुए। और फिर एक जुमला यहाँ और भी सुन ले। किसी ने मौला कायनात से पूछा था, ये आपको काम आएगा, अहलियान न्यूयॉर्क को बहुत काम आएगा माशाअल्लाह। मौला से किसी ने पूछा कि गुरूर जान नहीं छोड़ता, तकब्बुर जान नहीं छोड़ता, कैसे तकब्बुर से जान छूटे? मौला कायनात ने कहा ऐसा नुस्खा बताऊंगा, तकब्बुर तुम्हारे करीब जिंदगी में आएगा ही। क्या कह रहे हैं? वो क्या कहा? अलबादियो बिस्सलाम बरी उम्मिन अल किब्र, सलाम में पहल शुरू कर दो, तकब्बुर भाग जाए। क्या कह रहे हैं? हुजूर फरमाते हैं दो चीजें मेरे रब की महबूब है, एक भूखे को खाना खिलाना, एक भाई पे सलाम करना। कुछ मुरादा फरमा रहे, सलाम इतना महबूब था अल्लाह को। सुनिएगा कि एक मर्तबा एक बीबी ने हजरत खदीजतुल कुबरा के ऊपर क्रिटिसिज्म किया, तो आपने इरशाद फरमाया खामोश, खदीजतुल कुबरा पे तनकीद न करना, इसलिए कि उनकी जिंदगी में जितनी मर्तबा जिब्रील वही लेके आए तो जिब्रील पहले खदीजा पर अल्लाह का सलाम पहुंचाते, बाद में आयत कुरान। जरा समझना, इस्लाम पे एहसान का दर्जा ये होता है कि आयतें सेकेंडरी हो जाती है, खदीजा प्राइमरी हो जाती है। पहले सलाम, फिर दूसरे एक और साहब है मदीना के वीवीआईपी, बड़े जेलिस, आपको ये जेलिस हर जगह मिल जाएंगे। क्या कहने, क्या कहने, बहुत जेलिस किस्म के शख्स ने कहा ये क्या हुजूर हर वक्त आप सलमान सलमान करते रहते हैं? क्या कहने? फरमाया मुझे उस रब की कसम जिसने मुझ पे वही भेजी है, सलमान ने जब से कन्वर्जन की है, कन्वर्ट होके इधर आए हैं ना, जब से सलमान कन्वर्ट होके इधर आए हैं उस दिन से लेकर आज तक जब भी जिब्रील आते हैं पहले सलमान पे अल्लाह का सलाम लाते हैं, बाद में हमसे गुफ्तगू। क्या कह रहे हुजूर? वाह वाह, देख रहे हैं आप। और फिर हुजूर का कहना, जब मैं शब मेराज में गया, हर आसमान के फरिश्तों ने, हर आसमान के फरिश्तों ने मुझसे डायलॉग किए। सातों आसमानों के फरिश्तों का एक जुमला मुश्तरक था। अर्ज करूं, वो जुमला ये था, सातों आसमानों के फरिश्ते बारी बारी मुझसे एक ही बात कहते थे जब मैं उनसे जुदा होने लगता, इज़ा नज़लता इलल अर्ज़ फ़क़रा अलिय्या मिन्ना सलाम, जब जमीन पे उतर जाना तो अली को हमारा सलाम पहुंचा दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही तो है, ये वजीफा। ये सात आसमान के फरिश्तों ने, सातों आसमानों के फरिश्तों ने अली पर सलाम पहुंचाया। गोया अली की जियारत करना ये इब्लीस का काम नहीं, फरिश्तों का काम है। सलाम जो अली पे करते हैं ये फरिश्तों का काम है। और जब मैं रब से जुदा हुआ तो रब ने भी मुझे अजीब जुमला कहा, रब ने मुझे अजब जुमला कहा, या अहमद, ऐ अहमद। आखिरी जुमला खुदा के साथ फेयरवेल का, फेयरवेल का आखिरी जुमला खुदा हाफिजी का। खुदा हाफिजी वहां जचती है जहां खुदा मौजूद। कोई सवेरे ये नहीं
جب فیئر ویل وہاں سے ہونے لگا تو اللہ نے بھی آواز دی یا احمد اذا نزلت الى الارض فقرا علی من السلام، جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو مجھ رب کا بھی سلام۔ اب ایمان سے بتائیں کہ جب سلمان رضی اللہ نہیں سلام اللہ علیہ ہے، جب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کیسے ہو جائیں گے؟ علی پر تو اللہ کا سلام ہے، اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ علی کو سلام اللہ علیہ۔ نعرہ تکبیر، آپ ذرا جلدی جلدی 16 آیتیں سن لیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہنے حضور؟ ہم نے نوح کے قصے کو ناتمام چھوڑ دیا، کوئی آئیں گے نوح کی کہانی کو مکمل کریں گے، اور ہم نے نوح پہ سلام کر دیا عالمین تک، عالمین میں، کیونکہ وہ ہمارے محسن بندے تھے اور ہم اپنے مومن بندوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وہ محسن بندے تھے اور مومن بندے تھے۔ پھر ارشاد ہوا ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارا سلام ہو ابراہیم پہ بھی۔ پھر ارشاد ہوا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، ہمارا سلام ہو، ہم نے قصہ ناتمام چھوڑ دیا موسیٰ و ہارون کا بھی، سلام علی موسیٰ و ہارون اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی الیاسین اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 16 آیتیں آ گئی۔ ماشاءاللہ، اللہ نے سلام کیا نوح پر، کیا کہنے حضور؟ ہے یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اتر جاؤ زمین پر، اتر جاؤ کشتی سے سلام لے کر۔ تو جو کشتی والے ہیں وہ سلام کے قائل ہوتے ہیں، ڈوبنے والے نہیں ہوتے۔ کشتی اہبط بسلام منا وبرکات علیک، سلامتی کے ساتھ سلام لے کے اتر جاؤ۔ اور کہا جاءت لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما وقال سلام، جب آئے ہیں فرشتے بشارت لے کر ہماری طرف سے تو انہوں نے ابراہیم پہ سلام کیا، اور ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کیا۔ اس لیے تو ہمیں ادا پسند آ گئی، ہم نے کہا وَقُلْنَا یا نار کونی بردن و سلاما، تم نے اتنا سلام کیا ہے کہ ہم آگ کو بھی سلام بنا کچھ مولانا فرمایا ہے آگ بھی سلام بن گئی، سلامتی بن گئی۔ تو آپ نے دیکھا یہ انبیاء پہ سلام ہے، میں نے کہا کتنے نبیوں پہ سلام گنوائے گا بارے الہا، ایک اسٹینڈرڈ ہی بتا دے کہ سلام تیرا کس، تو نے نوح پہ سلام کیا، ابراہیم پہ، موسیٰ ہارون پہ، الیاسین پہ، آواز آئی وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، جو بھی نبی ہے اس پہ میرا سلام، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، ہدایت کے طالب پر میرا سلام، الحمدللہ وَالسَّلَامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ہر مصطفیٰ بندے پہ میرا سلام، جو مصطفیٰ ہے اس پہ میرا سلام۔ اب عجیب بات ہے، آدم سے لے کے خاتم تک نبی یا تو چلے گئے یا اٹھا لیے گئے، ایکٹیو نہیں رہی ان کی نبوت، تو سلام کرنا ہوتا ہے سنت، اگر وہ غیر خدا کے لیے ہو، خدا کسی کی سنت پہ نہیں چلتا۔ کیا کہنے حضور؟ خدا کے لیے مباح ہوتا ہے، خدا کے لیے سنت نہیں ہوتی ہے، تو اب خدا نے جو کام کیا یہ مباح ہے، اور جواب دینا تو واجب ہے۔ اور یہ عجیب ہے کہ اس کے 100 ثواب ہیں، 99 ملیں گے اسے جو سلام کرے گا، جو سنت کرے گا اسے 99 ملیں گے، کیا کہنے، اور جو جواب دے گا اسے صرف 1 ملے گا، اس لیے کہ اوور ٹائم کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے اگر آپ کوئی خدمت کرتے ہیں، دیر تک آپ نے عزاداری میں جاگ لیا،
اس کا اجر زیادہ ہوگا. یہ اوور ٹائم ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر ریکوائرمنٹ، اسی لیے سنتوں کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، فرض کا ثواب کم ہوتا ہے. وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، ان میں چھوٹ ہے، اس لیے تو عظمت ہے کہ چھوٹ بھی ہے پھر بھی کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ ملاحظہ کیا؟ اب آپ عزاداری کے بارے میں کوانٹٹی نہ پوچھنا، اس لیے کہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. بے شک. تو اب اللہ نے کیا سلام انبیاء پر، جواب ہو گیا ڈیو، مینڈیٹری، کمپلسری ہر نبی پر. نبی تو اب چلے گئے، ایکٹیولی تو وہ انوالو ہی نہیں جو زندہ بھی ہیں. تو پھر یہ نبوتوں میں نقص نہیں آ جائے گا جی کہ واجب رہ گئے، واجب چھوڑ کے چلے گئے. اس واجب کی ادائیگی کے لیے اللہ نے ایک بندہ پیدا کیا بشکل حسین، جو ہر نبی کے بہاف پر اللہ کا جواب دے گا. اس لیے زیارت وارث دو کی ہے، آج سن لیجیے، دو کی ہے، ایک علی کی ایک حسین کی، مگر مرسوم و مروج صرف حسین کی. حسین کی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ. یعنی کام انبیاء کا تھا، انجام حسین نے دیا. بے شک بے شک. کیا کہنے والا؟ بہت اس لیے انبیاء کی ارواح جاتی ہے شب جمعہ میں کربلا، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہمارے بیاف پہ جو اللہ کے سلام کا جواب دے رہا ہے، ہم بھی تو جا کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں. اس لیے یہی وجہ ہے کہ ایک زوجہ نبی ہے، انہوں نے پوچھا یہ حسین آپ کو بہت پیارا ہے؟ تو کہتے ہیں بہت پیارا ہے. کہا کوئی اس کی فضیلت؟ کہا جو اس حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرے گا بے شک اسے اللہ ایک حج کا ثواب. بے شک. کہا ایک حج؟ فرمایا 2 حج. کہا 2؟ فرمایا 3. کیا کہنے؟ بڑھتے بڑھتے کہا 10. بی بی نے کہا 10، کہا 20. بی بی نے کہا 20، کہا 30. جب 90 پہ پہنچے فسکتا، بی بی خاموش ہو گئی. اور حضور کہتے ہیں مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو قیامت تک پوچھتی رہتی، اللہ حسین کے ظاہر کا ثواب بڑھاتا ہے. ایسے تو نہیں. حسین ابن علی کی انویسٹمنٹ اتنی ہے بے شک کہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہر لمحہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہر لمحہ حسین ابن علی پہ سلام کیا جائے. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزو، السلام ہے نا. ایک روز بی بی نے پوچھا تھا مولا علی سے کہ میں نے سنا ہے مولا لوگ آپ پر سلام نہیں کرتے. بی بی نے کہا رسول زادی اگر بات اتنی ہوتی تو میں صبر کر جاتا، بات اس سے بڑھ گئی. کیسے یا علی؟ میں لوگوں پہ سلام کرتا ہوں، کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. یہ غربت تھی علی کی، اور اب غربت حسین کی. جب عصر عاشور میں علی اصغر کو دفنا کے بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا السلام علیکہ ایھا الغریب، غریب میرا سلام. حسین ابن علی کہتے کون رہ گیا ہے مجھ پہ سلام کرنے والا؟ آنے والے نے کہا انا برید الصغریٰ، میں آپ کی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا قاصد. پہلے میں اوائڈ کرتا تھا یہ روایت پڑھتے ہوئے کیونکہ اختلافی ہے. بعد میں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اللہ نے حسین ابن علی سے ہر وہ امتحان لیا جو سابقہ انبیاء سے لیا ہے. تو اگر یہ بچی کے فراق کا امتحان نہ ہو تو یعقوب و یوسف کا امتحان حسین سے کیسے سمجھا جائے گا؟ اور پھر میرے عزیزو جب سر کٹ کے نو کے نیزہ پہ سوار ہوا
تو معلوم ہے سب سے پہلے السلام علیکم یا ابا عبداللہ کس نے کہا؟ امام زین العابدین. روایت یہ ہے کہ امام بے ہوش تھے. چمڑے کا بستر شمر ملعون نے میرے آقا کے نیچے سے کھینچا اور میرے امام منہ کے بل ریگ کربلا غش میں تھے. اللہ گواہ ہے جب شور بلند ہوا، اور یہ بڑا عرصہ میں سوچا رہا کہ غش میں کیوں تھے. ہو سکتا ہے اللہ نے ایک سبیل کی کہ مبادا زین العابدین یہ سمجھے کہ میں اس نکاحت میں بھی لڑوں، کیونکہ امام وقت استغاثہ کے لیے پکارا. اس لیے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات نے غشی طاری کر دی ہو. بی بی زینب کے یہ جملے ہیں کہ جب شور بلند ہوا نا، شادیانے بجنے لگے، آوازیں بلند ہونے لگی، میں نے کہا بیٹا سجاد ذرا باہر دیکھو. اب جو زین العابدین نے باہر دیکھا تو کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اجرکم علی الزہرا. اور ایک سلام اور سن، یہ سلام ہے اس زخمی امام کا جو سر سے پاؤں تک زخموں میں چور ہے. دروازے پہ آ کے کہتے ہیں یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا رباب و یا لیلہ و یا لبابہ یا فضہ جاریت ام زہرا یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام. میرا سلام ہو، میرا سلام علیکن من السلام. یہ حسین ابن علی کا سلام ہے. اور ایک سلام اور بھی ہے. کربلا کا ہر جوان جب گھوڑے سے اترتا گرتا تو سیدھا سلام کرتا، مگر تنہا علی اکبر ہیں جنہوں نے اپنے بابا پہ الٹا سلام کیا. آج سن لیجئے، امام حسین نے بھی اپنی بہنوں پہ، اپنی بچیوں پہ، اپنی بھابھیوں پہ، اپنی ماں کی کنیز پہ سیدھا سلام نہیں کیا. یہ شریعت جانتے ہیں. ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں نے مجتہد اعظم سے پوچھا کہ علی اکبر نے الٹا سلام کیوں کیا، تو مجتہد اعظم نے مجھے بتایا اس لیے کہ سیدھا سلام کریں تو شریعت محمد میں جواب واجب ہے، اور اگر الٹا سلام کر دیں تو جواب ساقط ہے. علی اکبر سمجھ گئے تھے میرا غریب بابا اب پتہ نہیں جواب نہیں دے سکے گے، اس لیے خود ہی الٹا سلام. حسین ابن علی بھی سمجھ گئے تھے کہ اب سب کی شہادتوں کے بعد میری بہنیں نہ معلوم میرا جواب دے سکے کہ نہ دے سکے. اور اب امام زمانہ کا بھی ایک سلام. یہ زیارات ناہیہ میں ایک زیارت چھپی ہوئی ہے، بہت ساری زیارات ہیں ناہیہ کی. امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی جدی الغریب القتیل المظلوم العطشان الظمآن الذی سکت عن فرسہ مکبوبا علی وجہ. میرا اس غریب عطشان بھوکے پیاسے مظلوم دادا پہ سلام کہ جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے منہ کے بل زمین پہ آئے. اللہ اکبر. اب ایک اور سلام بھی سن لیں. امام زمانہ کہتے ہیں السلام علی اماتی، میرا ان امات بیویوں پہ سلام الکاشفات العاریات، جن کے چہروں پہ نقاب نہ تھے اور جن کے سر ہوا میں کھلے ہوئے تھے، بے مقنع و چادر میری ان امات پہ سلام. اور اب میرے عزیزوں آخری جملہ التماس سے دعا، ایک سلام اور سن لیں. جس قید خانے میں سادات کو رکھا گیا تھا اس کی چھت نہ تھی، اس لیے بھائی نہ پہچان سکا محمد حنفیہ. بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے. ایک سال تمازت آفتاب کی وجہ سے. ایک عبداللہ ابن سعید نامی شخص ہے، وہ کہتے ہیں میں سودا سلب خرید کرنے کے لیے دمشق آیا تھا
میں نے کیا دیکھا؟ مجھے تقدیر نے وہاں سے گزارا کہ جہاں خرابہ شام میں کچھ بیویاں اور بچے قید تھے، میں نے عجب منظر دیکھا، ایک بیمار کرسی پہ بیٹھا ہے اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اس بیمار کی ابا کا دامن کھینچتے ہیں۔ میں نے پوچھا بیمار یہ بچے کیا مانگتے ہیں؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ عُنُقِهِ، اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، وَأَشَارَ إِلَىٰ عَمَّتِهِ، اور پھر ایک بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم غریبوں کی کہانی پوچھنی ہے تو اس معذبہ سے پوچھ لیں۔ میں سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ہمارے مدینہ والے سادات کا حکم ہے اماموں کا، ہم نامحرموں کو زحمت نہیں دیتے، مگر بی بی میں مجبور ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس بیمار سے کیا مانگتے ہیں؟ کہا عبد خدا اس ظالم کے دربار سے کھانا اتنا کم ملتا ہے، جب انہیں بھوک پیاس ستاتی ہے یا بیمار کا دامن پکڑ کے یہ پانی مانگتے ہیں، یا میری ابا پکڑ کے یہ پانی مانگتے ہیں، میرا دامن پکڑتے ہیں۔ عبداللہ ابن سعید روتا ہوا اپنے گھر آیا، جب گھر میں داخل ہوا اس کی زوجہ نے کہا آج تک میں نے ایسے روتے ہوئے تجھے نہیں دیکھا، کہا آج میں ایسے اللہ راسی دیکھ آیا ہوں جو ایک گھونٹ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کہا پریشان نہ ہو، آج میں نے نیاز پکائی ہے، میں نیاز لے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نیاز پکانے والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میری بہنوں بچیوں نیاز حسین پکانے والی اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد و شاد رکھے۔ آج میں نے نیاز پکائی ہے، عبداللہ لے جا۔ کہا بی بی وہاں ایک بیمار ہے وہ بول نہیں سکتا، وہاں ایک معظمہ سے بات کرنی پڑتی ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں نیاز لے جانے کو تیار ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے تشت اٹھایا، دونوں نے تشت اٹھایا اور آ کر خرابہ شام کی دیوار پہ رکھا، اور اب میرا موضوع کلام ایک مرتبہ کا السلام علیکم ایھا الاسارا، شام کے قیدی بیویوں میرا سلام ہو۔ جناب زینب نے سر اٹھا کے کہا شام میں کون رہ گیا ہے، ہم غریبوں پہ سلام کرنے والا، اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے جتنا علی کی بیٹی ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ آواز آئی زوجہ عبداللہ کی، ہم تھوڑا سا کھانا لائے ہیں۔ صاحب مصائب المعصومین لکھتے ہیں صرف فضل سمجھانے کے لیے بی بی نے کہا الصدقۃ علینا حرام، بی بی اگر یہ صدقہ ہے تو صدقہ تو ہم پہ حرام ہے۔ کبھی بی بی ھذا النذر، یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ صدقہ نہیں نیاز ہے، نیاز کا نام آیا۔ بی بی زینب کا دھیان ایک اور طرف گیا، کہا میں جانتی ہوں بی بی اگر یہ نیاز ہے نا تو پھر تو اندر آ جا۔ عبداللہ کی زوجہ اندر چلی گئی، بی بی نے کہا ہم نیاز ضرور لیں گے، نیاز ہمارے بچے ضرور کھائیں گے، صرف اتنا بتا دے یہ نیاز تو پکاتی کیوں، نیاز کے پکانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ بی بی میں 3 سال کی تھی، میں بیمار ہو گئی تھی، میرے بابا نے علاج کرایا، مجھے شفا نہیں ملی، میرا بابا مجھے رسول کی خدمت میں لے گیا، رسول کے زانوں پہ ایک مولا زادہ بیٹھا تھا، رسول نے اس مولا زادے سے کہا بیٹا اس کے لیے دعا کرو، اس بچے نے مولا زادے نے دعا کی۔ بی بی وہ دن اور آج کا دن میں پھر بیمار نہیں ہوں۔ جب میرا بابا دنیا سے جانے لگا میرے بابا نے کہا تھا بیٹی جب تک زندہ رہنا اس مولا زادے کے نام کی نیاز پکانا، غریبوں کو کھلانا، بیگان کو کھلانا، امیروں کو بھی کھلانا، سب کو کھلانا، یتیموں مسکینوں کو بھی کھلانا، بلا تفریق کھلانا، اور سب سے کہنا نیاز کھا لو، میرے مولا زادے کی زندگی کی دعا کرو۔ اب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی اب بتا تیرے مولا زادے کا نام کیا ہے؟ کہا حسین ابن